دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامل ترین اسلام عطا فرمایا۔ دنیا کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو، چاہے وہ تجارت ہو، ہمارے نجی معاملات ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جو مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، کوئی جو ہے مشرک ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی یہودی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان میں سے کسی کا دین معتبر نہیں ہے۔ افغیر دین اللہ، کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرو گے؟ یعنی اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے مسلمانوں پورے کے پورے فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے سامنے یہودیوں کی باتیں بھی آئیں گی، مجوسیوں کے بھی آئیں گی، نصرانیوں کی بھی باتیں آئیں گی۔ ان تمام مذاہب کو چھوڑ کر، ان تمام رسومات کو چھوڑ کر، ان تمام بدعات کو چھوڑ کر، لوگوں کی طرف سے بھی بدعات آئیں گی، پرخوں کی طرف سے بھی بدعات آئیں گی۔ اگر بدعات جو ہیں قرآن کے خلاف آئے، اگر بدعات جو ہیں اسلام کے خلاف آئے، باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ماقبل کے لوگ جو کام کرتے تھے، اگر وہ قرآن کے خلاف آئے گا، اگر وہ اسلام کے خلاف آئے گا، اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اسلام کی ہے۔ اس لیے قرآن مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک تو یہ مسلمان ہے پھر بھی اسلام میں داخل نہیں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کسی کا بھی طور طریقہ آئے گا اس کو ہم چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ چاہے ہمارے والد محترم کی جانب سے ہو، چاہے وہ ہمارے دادا کی جانب سے ہو، چاہے وہ ہمارے پرخوں کی جانب سے ہو، اگر وہ اسلام کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں گے ہم، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہیں پٹیاں پڑھائے گا۔ کبھی کبھی شیطان متقی پرہیزگار بزرگان دین بن کر آتا ہے، جب شیطان دیندار بن کر آتا ہے اس وقت اپنے آپ کو بچانا شیطان سے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا شیطان کے نقش قدم پر مت کرو چلو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کو 12 مہینے پر منتبک کیا ہے، 12 مہینے کے اندر بانٹ دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور وہی جنوری فروری نہیں ہے، وہ وہی مہینے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے، جس کا آغاز مسلمانوں کا محرم سے شروع ہوتا ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جس دن سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کو بانٹا ہے 12 مہینوں کے اندر۔ اس میں سے 4 مہینے بڑے مقدس، 3 مہینے لگاتار، اور اس کے بعد جو ہے 4تھا مہینہ یہ ہے جو اب چلا ہے رجب المرجب، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے بڑے مقدس ہیں اللہ کے نزدیک۔
ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار جس میں مسلمان جو ہے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، جس میں مسلمان جو ہے حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں، وہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے محرم الحرام کا، اور پھر یہ 7واں مہینہ ہے مسلمانوں کا رجب المرجب۔ اس کو مسلمان بڑا منحوس، بعض بدعات و خرافات کرنے والے منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر بے انتہا خرافات مسلمانوں کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس کو ثواب کا کام بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے توجہ اس بات کی طرف دلانی ہے، جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو، جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو، وہ کتنی بھی خوبصورت نظر آئے، وہ کتنی بھی اعلیٰ نظر آئے، اسلام کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز مجھ سے ثابت نہ ہو وہ کتنی بھی اچھی لگے تمہیں چھوڑنی ہے، اس لیے کہ تمہارے نبی نے وہ کام نہیں کیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت، ہر وہ کام جو حضور سے ثابت نہیں اور پھر مسلمان کرتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مسلمان اس مہینے میں ہزاری روزہ رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں بھائی صاحب؟ ہزاری روزہ، اور اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اتنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، میاں ہزاری روزہ، ہزاری روزہ۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے، نہ وہ بیمار تھا نہ وہ سفر میں تھا، بس ایسے ہی اس نے رمضان المبارک کا روزہ اڑا دیا، پوری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہے گا، ایک روزہ نہ چھوڑے۔ جب سے رمضان المبارک ختم ہوئے، پھر جو اس نے روزہ رکھنا شروع کرے، پوری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہے، وہ جو روزہ چھوڑا ہے اس روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہزاری روزے کو مسلمان کہہ رہے ہیں رمضان سے بھی افضل ہے، اور مسلمان بڑے دھڑلے سے رکھتے ہیں۔ اب یہ روزہ تو بظاہر لگ رہا بھائی میں اللہ کے لیے فاقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، میں اسلام کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، کیا پریشانی ہے؟ اگر روزہ رکھ لوں گا تو کیا حرج ہے؟ اس سے کہا جائے گا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کتنے بھی اچھا کام نظر آ رہا ہو حضور سے ثابت نہیں، بدعت ہے۔ تو مسلمان ہزاری روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 27ویں شب میں معراج ہوئی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسلمان اس رات میں بھی جاگنا شروع کرتے ہیں۔ شب قدر جب آتی ہے تو مسلمان جو ہے کھانے پینے میں اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، کوئی جو ہے ہوٹلوں پہ جا کے چائے پی رہا ہے، کوئی جو ہے کھانے کھا رہا ہے، اور پھر دعائیں تلاش کرتا پھرتا ہے، دعا کب ہے، دعا میں شرکت کرنی ہے۔ دعا کو مسلمانوں نے فیشن بنا کے رکھ دیا۔ تو وہ جو اصل عبادت ہے جس میں قرآن میں تذکرہ کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے تمہیں جو ہے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یاد رکھو یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، قرآن سے ثابت۔ اس میں مسلمان ٹہلتے پھرے، کودتے پھرے نوجوان، اور 1-2 گھنٹہ عبادت کر کے سمجھتے کام ہو گیا، اور ہزاری روزہ سمجھ کے رکھ کے سمجھ رہے بس مزہ آ گیا۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی کا طریقہ، قرآن کا طریقہ، اس کو تو ہم فراموش کر دیں۔ جو ہے ظہر کی نماز چھوڑتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ہزاری روزہ ضرور رکھے گا۔ وہ قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں ایک ظہر کی نماز چھوڑنا جان بوجھ کر اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک نماز چھوڑ دے کوئی جان بوجھ کر، نہ وہ بیمار ہے نہ اس کو جو ہے کوئی پریشانی ہے، بس جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، مردود کر دیا اللہ نے۔ یہ مسلمان صبح سے لے کے شام تک سجدوں کے انکار کری بیٹھا ہے، اور اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کبھی انکار زبان سے کیا جاتا ہے، کبھی انکار اپنے عمل سے کیا جاتا ہے، کبھی خاموش ہو کر کسی بات کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے زبان سے کہتا ہے تو میں نہیں مانوں گا آپ کی بات، کبھی یہ ہے سن لے گا لیکن کرے گا اپنے من کی۔ تو انکار تو یہ بھی ہوا۔ آج مسلمان کو پتا ہے کہ نمازوں کی کتنی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ دھڑلے سے اڑاتا ہے اور چھوڑتا ہے، لیکن بدعات و خرافات میں آگے نظر آئے گا۔
اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت قرب قیامت میں فرائض کو ہلکا سمجھے گی، نفلی عبادت کو مقام دے گی۔ یہ امت کا المیہ ہے، جو فرائض ہیں جو کسی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ نے کہا نماز کسی حالت میں معاف نہیں، تو بستر پر ہے، تیری آنکھیں اشارہ کر سکتی ہیں، آنکھوں سے پڑھنی پڑے گی تجھے، تو بستر پر ہے، تیری زبان نہیں ہلتی، دل ذکر کرتا ہے، ذکر کے ساتھ نماز پڑھے گا تو تیرے اوپر کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اس کو تو دھڑلے سے اڑا لیتا ہے، رسومات میں کودتا ہے مسلمان۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی حقانیت کو سمجھیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں یہ بات بیان کی کہ علماء جو ہیں 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کا چھوٹا سا عمل بہت مقام حاصل کر لیتا ہے۔ عوام جو ہے اپنی بے علمی کی وجہ سے جو چیزیں سنت بھی نہیں، جو چیزیں جائز بھی نہیں، جو چیزیں حرام ہیں، اس کو عبادت سمجھ کر مسلمان کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کروڑ ہزاری روزے رکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کل قیامت میں منہ پر مار دیا جائے گا یہ روزہ، اس نے کہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر مہینے 3 روزے ثابت ہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال رکھے ان 3 مہینے کو، مہینے کے 3 روزے 13 14 تاریخ کے روزے رکھ کے دکھائے 15 کے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ حضور نے پوری زندگی اس پر عمل کیا۔ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اتنی ہی محبت ہے اپنے نبی سے تو رکھیں ہر ہفتے کے اندر 2 روزے۔ ہے کوئی مائی کا لال، بس بدعات کرنی ہے، خرافات کرنی ہے، اسلام پر جو ہے تلواریں چلانی ہیں، اسلام کے مذاہب کا مذاق اڑا کے رکھ دیا مسلمان۔ تو یاد رکھیں میرے نوجوانوں، اسلام میں ہزاری روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آنے والا ہے، شور مچے گا، ہزاری روزہ کچھ نہیں ہے، ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں میری ولادت اس دن ہوئی تھی۔ رکھے کوئی مائی کا لال ہر ہفتے پیر کا روزہ؟ کوئی بھی نہ رکھے گا، بس مکاریاں کرنی ہے۔ اسلام کو جو ہے رسومات بنا کے رکھ دیا، اسلام کا مذاق بنا کے مسلمانوں نے رکھ رکھا ہے، اپنے مطلب کے دین کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے اسلام مکمل ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں کسی اور چیز کو سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ سیدھا سا جواب دے بھئی ہزاری روزہ ثابت نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میاں کیا پریشانی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں؟ پریشانی کچھ نہیں ہے، ہم تو وہ کام کریں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عبادات وہ مقبول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ کتنی بھی عبادات، اب اس میں جو ہے نوافل بھی چلتے ہیں، 2 رکعت نوافل پڑھ لو اتنا ثواب، 12 رکعت نوافل پڑھ لو۔ اسی طریقے سے اس میں بھی چلتے ہیں شب برات کی رات میں، اسی طریقے سے شب قدر میں بھی نوافل پڑھتے ہیں۔ کچھ ثابت نہیں ہے، عبادت ثابت ہے، صرف عبادت کرے اپنے اللہ کی، کبھی ذکر کرے اللہ کا، کبھی استغفار کریں، کبھی درود شریف پڑھیں، کبھی تلاوت کریں، کبھی تہجد کا وقت ہو جائے تو تہجد پڑھنا شروع کر دیں، یہ ثابت ہے۔ کوئی عبادت ثابت نہیں ہے نوافل کی، یاد رکھیں اس بات کو، بلا وجہ لوگوں نے بنا رکھے، کچھ نہیں ثابت ہے، عبادت ثابت ہے۔ جس چیز میں دل رکھ رہا ہے، انسان کے سامنے ایک ہی چیز، ایک ہی کھانا رکھتے رہو، 1 دن کھائے گا، 2 دن کھائے گا، 3 دن کھائے گا، عطیہ جائے گا۔ اس لیے اسلام نے جو ہے ان عبادات کی راتوں کو جو ہے اختیار پر رکھا ہے۔ جس چیز میں دل چاہ رہا ہے، تلاوت کو دل کر رہا ہے، تلاوت کرتے رہے، تھک گئے اب ذکر کرنا شروع کر دیں، پھر تھک گئے استغفار شروع کر دیں، پھر تھک گئے درود شریف پڑھنے لگے۔ جس چیز کو تمہارا دل چاہ رہا ہے اس چیز میں جو ہے، اس ذکر میں، اس تلاوت میں، اس اللہ کے ذکر میں جو ہے رات کو گزارنا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز ثابت نہیں کی ہے، نہیں تو انسان پھنس کر رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا بھائی شب قدر کے اندر جو ہے اتنے نوافل پڑھ لیں، کوئی بھی نہ پڑھتا، گناہ گار ہوتے سب گناہ گار ہو جاتے، کچھ نہیں۔ اصل عبادت ہو چکی ہے جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جو ہے رمضان المبارک میں
تراوی پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تراوی پڑھ چکا ہے مومن، اب رات کا جاگنا ہے، جس عبادت کو دل چاہے وہ عبادت کر کے رات کو گزار لیجیے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں میں نہ پڑے، ثواب کے بدلے عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے میرے مجھ سے ثابت تھا، اگر مجھ سے ثابت تھا تو دکھا دے مجھے، تو ہم کچھ ثابت کر نہ سکیں گے۔ کام وہ کریں جس کے پاس آپ کا ثبوت موجود ہو، دلیل موجود ہو، ٹھوس ثبوت ہو آپ کے پاس، کریں اس کام کو۔ علماء ہی آپ کو صحیح بات بتا سکتے ہیں، یا عوام کی باتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کو میں حضور کی سنت بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رمضان کی تیاری شروع کرتی تھی، یہاں سے جو اب شروع ہوا۔ روایات میں یہ آتا ہے عبادات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا حضور کی، نماز تلاوت بڑھتی چلی جاتی تھی، کمر کو مضبوط کر کے حضور کہتے تھے اب اللہ کی برکتوں کو لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب، اے میرے اللہ مجھے رجب میں زندگی عطا فرما دے، وبارکنا فی شعبان، اے اللہ مجھے رمضان میں بھی زندہ رکھنا، وبلغنا رمضان، اے میرے پروردگار شعبان میں مجھے زندہ رکھنا، اور اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمانا۔ یہ حضور ہر سال دعا کرتے تھے، جب رجب پر پہنچتے تھے دعائیں مانگنا شروع کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کتنا مجمع بیٹھا ہے، رمضان تک کون زندہ رہے گا بھائی کسی کا پتہ نہیں۔ اب چکی گھومے گی، اللہ کی انتقال کی چکی گھومنے والی ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس امید میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے سدھر جائیں، اسلام کے احکامات کو فالو کریں، اسلام کی بتائی ہوئی چیز کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی ترقی حاصل کریں۔